الرحمن الرحیم. ہمارے دیش میں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ان دنوں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا طوفان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عوام کتنی پریشان ہے، اور یہ عوام سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جس طرح پاکستان کے مستقبل کو دیکھ رہی ہے وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے اور آج اپنے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو مشہور و معروف شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی پیاری آواز اور بڑے پیارے علم سے مالا مال کیا ہے. اور ایک ایسی شخصیت آج ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستانی عوام کو ہم اس طرف بھی لے کر چاہیں کہ یہ عوام پریشان جو ہے، اس پریشانی کا ازالہ کس طرح کیا جائے. ہم قرآن کی روشنی کے اندر انہیں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پریشانی کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. ہم سیاستدان کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ اور دیگر مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ بندے جب اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مانگتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ضرور دیتا ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم نے مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں مشہور و معروف شخصیت. حق ٹی وی کے کئی پروگرام میں شریک ہو چکے، لیکن آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا ساجد نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب، مولانا صاحب، ہم سیاست کے حوالے سے تو بہت سارے پروگرام کر چکے. سیاستدان ہمارے پروگراموں میں آتے رہے اور وہ مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے خوش حال مستقبل کے بارے میں بتاتے بھی رہے اور لوگوں کو امیدیں بھی دلاتے رہے. اور ہم سب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان تمام وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کہتے اس وسائل ہونے کے باوجود بھی آج اس سے محروم ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا. پھر اس کے بعد ہم اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کا رتبہ ملا. پھر اس کے بعد پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا رتبہ ملا. اس کے باوجود بھی ہم پاکستان میں رہتے جو تمام معدنیات سے لبریز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم پریشان ہیں. یہ ہماری ساری پریشانیاں کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے؟ آپ کیا بتائیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات کہی. سورۃ التین کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا ہے. حسن و جمال میں سب سے حسین انسان ہے. انسان کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے اچھا، سب سے خوبصورت اس کو بنایا. تخلیق کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی تخلیق بے شمار ہے، مگر تخلیق کے اندر انسان کو فرمایا کہ سب سے حسین بنایا ہے. پھر آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے انسان کو سب سے حسین بنا کر پھر ہم نے اس کو لوٹایا نچلے درجے کی طرف. سب نچلے درجے کی طرف، یعنی انسان تھا تو اچھا، مگر اس نے انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو وہ اعلیٰ ہوتے ہوئے ادنا ہو گیا. وہ علویت پر ہوتے ہوئے وہ سفلیت کے درجے پر چلا گیا. وہ بلندی پر ہوتے ہوئے وہ درجہ تنزلی کی طرف آیا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تھا تو وہ کامل درجے والا، مگر اس نے اپنے کمال کے درجے کو نہیں اپنایا، بلکہ وہ زوال کی طرف گیا اپنے عمل کی وجہ سے. مگر سب نہیں. آگے قرآن نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. انسان سب حسین ہیں. کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو ذلت کی طرف خود راغب کیا اور برباد ہوئے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پھر بھی اس حسن و جمال اور انسانیت کے تقاضے پر قائم رہیں. اس میں وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. جو ایمان لا کر عمل صالح کیے وہ کامیاب ہوئے، اور وہی کامیابی، اس کے علاوہ سب ناکام ہو جائیں گے. اور اسی کے حوالے سے ایک اور مقام پر فرمایا والعصر. قرآن نے فرمایا زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر. بے شک تمام انسان جو ہے خسارے میں ہیں. تمام انسان خسارے میں. یہ جو یہاں پر الف لام جو الانسان کے اندر ہے وہ تمام کے لیے آیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر چار چیزیں جس انسان کے اندر آ جائیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. پہلی بات فرمائی ایمان، پھر دوسری بات عمل صالح، پھر کیا وتواصوا بالحق، اور پھر حق کی وصیت کرے، حق کا حکم دیا ہے.
وتواصوا بالصبر، اور صبر کا اعلان کریں. یعنی جب کوئی معاملات آئے تو حاکم کو چاہیے کہ حق پر حکم دے، اور اگر کوئی محکوم کو کوئی تکلیف کا معاملہ ہے تو صبر کرے. 4 باتیں جو اپنائے گا وہ کامل انسان ہوگا. جو ان میں سے کوئی ایک کی کمی کرے گا وہ خزانے میں ہو جائے گا. اچھا مولانا صاحب، ہمارے اس وطن کے اندر، اس ملک میں جو رہتے ہیں عوام، وہ اتنے پریشان ہیں اس وقت سیاسی اعتبار سے. اگر ہم دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں، مہنگائی کے معاملات ہیں، سیاست کے حوالے سے حکمراں جلسے بھی کر رہے ہیں، بہت سارے دھرنے بھی دے رہے ہیں، اور عوام کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن اچھی وہ پیش رفت کے ہوں گے. اگر ہم سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم اپنے مذہب کی طرف، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ہونے کا رتبہ دیا اور پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا رتبہ دیا، تو یہ انسان جو ہمارے مسلمان جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر ہے، وہ لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر وہ کیا کہتے اس حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے ہمارے پاکستانی لوگوں کی مدد کرنا چاہے تو وہ مدد بھی کر سکتے. ایسی کیا وظیفے ہیں، جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی پریشان ہو جاتا ہے، جو قرضوں کے بوجھ کے اندر پھنس جاتا ہے، یا کیا کہتے ہیں جب دیکھتا ہے کہ بل نہیں بھرے جا رہے، یا کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کس طریقے سے صبح کے اٹھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ویسے ایک تو وہ چیز ہے وظیفہ جو خاص فجر کی نماز کی بات کا ہے، جس کا تعلق رزق سے خاص وہ ہے. اور ظاہر رزق اگر اس کا کشادہ ہے تو اس کے لیے کئی مسائل اس کے آسان ہو جاتے ہیں. رزق اگر وہ ہوتا ہے تو گھر کی پریشانی، رزق میں اگر پریشانی ہے تو پھر یہ کہ بل وغیرہ کی پریشانی، قرضے کی پریشانی اور رشتہ داری کی پریشانی، سارے وہی ہیں. تو رزق کے حوالے سے سب سے بہترین یہ ہے جو صبح کے ٹائم پر فجر کی نماز کے بعد کوئی کلام نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہ رب ذوالجلال کے نام سے جب دن کا آغاز تو ہو رہا ہے، آپ اپنے ان تصورات جو آپ کی پرابلمس ہے اس کو تصور رکھتے ہوئے جب آپ یہ پڑھیں گے 786، چونکہ اس کے اعداد ہے، اس کے مطابق آپ پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کریں گے، تو 40 دن آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے کئی راستے آپ کے کھلتے چلے جائیں گے. اور اس وظیفے کا تعلق جو ہے وہ خاص خالی رزق سے نہیں ہے، چونکہ جیسے میں نے ابھی جو جملہ کہا تھا کہ رزق کے لیے دوں گا، اور رزق کے لیے دیتے ہوئے فوراً میرے ذہن میں آیا کہ میں کامن وظیفہ بتاؤں جو ہر مسئلے کے لیے. مثال کے طور پر ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ داماد کام پر نہیں جاتا، میں بیٹی پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ اب ظاہر داماد کو پریشر تو نہیں دے سکتے، اب کیا کریں؟ تو ایسے موقع پر بھی اب اس کا اگر کوئی سسری بیٹھ کر پڑھتا رہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس کا دل ایسا وہ کرے گا کہ وہ خود بخود اس راستے کھلتے چلے جائیں گے. مطلب اگر مثال کے طور پہ اس کا بیٹا پریشان ہے اور بیٹا بھی اس کا کہنا نہیں مان رہا اور اس سے وہ کر رہا تھا، یہ وظیفہ 786 والا وہ بھی پڑھ سکتا فجر کی نماز. بیٹا اگر پریشان ہے تو خود پڑھ لیں. اگر بعض ایسے ہوتا ہے نا، نوجوانی کے میں اتنا نہیں ہوتا، ذوق زندہ نہیں ہوتا، کچھ دن پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، تو ایسے موقع پر اگر والدین میں یا والد یا والدہ بھی اگر صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر جہاں ہیں وہاں بیٹھ کر اور بغیر کسی تکلم گفتگو کے وہ پڑھ کر پھر دعا مانگ کر اٹھ جائیں. مگر جب 12واں دن آئے، 40 دن کے اندر جب 12واں دن آئے تو 12ویں دن وہ نکل جائیں کہیں باہر، اور جہاں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج کے طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھتے ہوئے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع کرتا جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ پڑھتا رہے، 786 مکمل ہو جائے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے، پھر باقی دن وہی فجر کے بعد بیٹھ کر پڑھے. مگر پھر جب 24واں دن آئے تو پھر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھتے ہوئے. اب آپ کہیں گے مولانا کئی گھر ہیں جن میں سورج نظر نہیں آتا، تو فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر نکل جائیں، اپنے اوراد پڑھتا رہے. مگر جیسے ہی فجر کا سورج طلوع ہونے لگے، سورج کو دیکھتے ہوئے وہ پڑھتا جائے، اس کی تاثیر انشاءاللہ بڑھ جائے گی، مگر ہر 12ویں دن. اچھا، اسی میں اگر میں ایک اور تھوڑا سا امینڈمنٹ کر دوں، آپ نے کہا کہ وہ 12 دن کے بعد پڑھنے والا وظیفہ اگر مرد کر رہا، اگر یہ عورت کر رہی ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر صبح کے ٹائم جاگنگ کے لیے تو خواتین بھی نکلتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر ہمارے بالخصوص کراچی اور دوسرے علاقوں کے اندر تو ایسی پاسبلٹی نظر نہیں آتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے اندر؟ 12 دن اگر وہ رک جاتی ہیں تو پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر فجر کی نماز کے بعد بغیر تکلم کے اگر 786 مرتبہ پڑھے. اچھا، بیچ میں اگر کوئی بریک آ جائے، کوئی بھول جائے یا کوئی وہ ہو جائے، اس کے اوپر بات کرتے کالر پر شامل کر کے آپ کی طرف آتے سنتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہو؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی شاہ زیب صاحب فرمائیے گا. سر میں ایکچولی نا پچھلے سے
तकरीबन 15-20 माह पहले ना मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ था। जी जी जी। उसको सर सोखते की बीमारी थी, उसकी वजह से ना उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अभी अल्लाह ताला ने जुमे वाला दिन फिर मुझे एक बेटा अता किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं चाह रहा था कि कोई इस तरह का वजीफा मिल जाए जिससे बच्चा और माँ दोनों की सेहत भी माशाल्लाह ठीक रहे जी जी। और नजर वगैरह से भी वो बचे रहे। दूसरा ये कि मेरी वाइफ की तबीयत जो है वो बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है इन दिनों में। ठीक है, बहुत और शुक्रिया आपने। ये है कि घर में काफी ना रिज़्क़ की तंगी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। वो नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे साथ मुफ्ती साजिद नक्शबंदी साहब साथ हैं। अपने मसाइल के हवाले से आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस वतन अजीज़ के लिए और जो परेशान लोग हैं उन सब के लिए आखिर के अंदर हम ज़रूर ख़ुसूसी दुआ भी करवाएं मौलाना साहब से। मौलाना साहब ये सवाल का जवाब, इसके बाद हम उसी वजीफे की तरफ दोबारा आते हैं। एक बात तो ये है कि शैतानी असरात जो आते हैं उसकी असल एक वजह यह भी है कि या ख़वातीन खुशबू जो लगाती है और खुशबू लगाकर जब बाहर निकलती हैं तो ये शैतानी चीज़ जो है वो खुशबू की तरह काफ़ी मानूस हो जाते हैं। कुछ ऐसी खुशबू है जिसकी तरह मौक्किलात भी मानूस होते हैं, मगर आम तौर पर ऐसी खुशबू ख़वातीन नहीं लगाती, वो आमिल ही लगाते हैं। तो ऐसे मौके पर ख़वातीन पर वो शैतानी असरात हो जाते हैं। दूसरी वजह जो शैतानी असरात के आने के जो सबब होता है वो होता है बेवुज़ू होना। चूँकि हदीस शरीफ में आता है कि जो वुज़ू होता है तो वो वुज़ू उसके लिए किला होता है और उस किले की वजह से उस पर कोई वार जादू का करे तो वो उसमें महफूज रहता है। यानी वुज़ू के अंदर हर वक्त रहे तो, यानी अगर घर से निकलते वक्त भी खुशबू लगाते वक्त भी रहे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक कॉलर को शामिल करके आपकी तरफ आते सुनते हैं। कौन हमारे साथ लाइन पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से बात करिए? हेलो जी, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा। जी मैंने ये कहना था कि हमारा मियाँ बीवी का घर में जो है ना बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई वजीफा बता दें। बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी जी, तो पहला जो इनका माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया है, पहली बात तो यह है कि रोज़ाना उनका हिसार रखे, वाइफ अपना रखे हिसार और अपने बच्चे का भी रखे। और हिसार का आसान है, या हफीज़ो 11 दफ़ा पढ़कर और बच्चे पर दम कर दें और या हफीज़ो 11 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर भी दम कर दें। इंशाअल्लाह उनका भी हिसार रहेगा, इनका भी रहेगा। कितने दिन तक? ये एक अपने के लिए एक ज़िंदगी का एक मामूल बना लें तो इसका कोई वो नहीं है, हमेशा हिसार रहेगा। कोई जादू हो या जिन्नात हो, सबसे महफूज रहेगा। जैसे कि घर में ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि घर में हमें बेचैनी से हो रही है और घर में जिन्नात है, कभी लग रहा है कि कोई यहाँ से टच कर रहा है कोई ये, तो ऐसे मौके पर वो भी या हफीज़ो 11 दफ़ा पढ़कर अपने बदम रखे तो इंशाअल्लाह वो जो भी चीज़ होगी वो करीब आकर कुछ भी नहीं कर सके कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। या हफीज़ो हिफाजत करने वाली ज़ात। दूसरा, नज़र बद के हवाले से उन्होंने कहा तो 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़कर अगर उसको यानी बच्चे बदम करे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि उसको बदनज़री के हवाले से वो महफूज रहेगा बच्चा। दूसरा, चूँकि बच्चे आमतौर पर झड़प के असरात में आ जाने की वजह से रात को चौंकते भी है और रात को चौंकने के साथ साथ दूध भी नहीं पीते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है, तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह वो बच्चा महफूज रहेगा। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, सुनते हैं। कौन हमारे साथ लाइन पर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन मेरी, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं फरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा। सर मेरा मसला, मेरी बहन है, उसकी उम्र है 23 साल। जी जी। लेकिन मसला ये कि अपनी उम्र से वो काफी बड़ी लगती है, मतलब 30 से ज्यादा की ना। ठीक है। ऐसा पढ़ने के लिए दें ताकि उसके चेहरे पर मसलन वो एक एज टाइप हो और उसके रिश्तों की वजह से प्रॉब्लम इस वजह से उसके साथ बहुत होती है। ठीक है, बहन मेरी मालूम करते मौलाना साहब से। दोबारा सवाल रिपीट कीजिए। मैं आपको बता देता कह रही कि मेरी बहन की उम्र 23 साल, लेकिन वो अगर उम्र के हवाले से बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा। तो कोई ऐसी चीज़ आप बताएं हमें। ये अभी कॉल पर हैं? आप कॉल पे हैं? चेहरे पे कशिश नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ऐसे बहुत सारे वज़ाइफ हैं। फिर अब मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। दूसरे की तरफ आ जाए। जिस तरह बहन ने कहा कि उनके हस्बैंड हैं और हंसती ये रहती है बहन उनकी, वो जैसे मजाकन ये जुमला कह दिया कि वो शोहर लड़ते रहते हैं। एक वजीफ़ा है, कोई भी शोहर बीवी से लड़ता हो या बीवी शोहर से लड़ती हो, अगर शोहर बीवी से लड़ता हो, बीवी से अगर शोहर लड़ता हो तो ऐसे मौके पर बीवी जो है एक वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ल जलालुहु। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ल जलालुहु 100 मरतबा अपने शोहर का तसव्वुर, शोहर कहीं पर भी हो, तसव्वुर करके पढ़ के फूंक दे उसकी तरफ, रोज़ाना करे तो वो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी।
ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی نفرت کرتی ہے اور شوہر محبت کرتا ہے، تو شوہر اگر بسم اللہ الواسع جل جلالہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور کر کے پڑھے، میں نے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے طلاق ہونے والے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ کیا بات۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ لائن پر ہے، ریگولر کالر ہے ہمارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلیم بھائی، میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں۔ جی سلیم صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سلیم صاحب، آج ہم نے اپنے پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل کر کے مولانا صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے اس پروگرام جی میں۔ میں اسی مولانا صاحب کو سلامت کرنا چاہوں گا، اور آپ کے پروگرام کے ابھی میں بات سنا تھا، مولانا صاحب ابھی شیطان اور جنات کا بات کر رہے تھے۔ میں مولانا صاحب سے ناہید ادب احترام سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا جنات اور شیطان معاشی بدحالی کا شکار ہیں؟ جو کیونکہ ہمارے ملک میں یہ دیکھا گیا کہ اکثر لوگ جو غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہی شیطان اور جنات کے زیر اثر آیا کرتے ہیں زیادہ اکثریت۔ اور کیا شیطان اور جنات بھی مالی طور پر غیر مستحکم ہیں جو غریبوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں اور امیر محفوظ رہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی، اس کے بعد جو بہن نے سوال کیا کشش کے حوالے کہ سے۔ پرکشش ہونے کے حوالے سے، یہ 18 سے 12 کا ایک 10واں رکوع ہے، 18 سے 12 کا 10واں رکوع ہے، اور اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، یہ آیت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ ایک آیت کو اگر کوئی بھی پڑھ کر 3 دفعہ پانی میں دم کر کے وہ پانی کو چہرے پر وہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پرکشش ہو جائے گا۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، جینٹس ہو یا لیڈیز ہوں، ان کا چہرہ کالا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پرکشش نہیں ہو سکتے، تو اس کے بارے میں بھی بزرگوں نے فرمایا کہ اگر یہی آیت کو پڑھ کر وہ دم کرے، چونکہ اس میں اللہ رب الجلال کے انوار کا تذکرہ ہے، اور جب اس تذکرے جو انوار الہی کا تذکرہ جب کر کے وہ پانی کو چہرے پر لگاتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کے چہرے کو بھی منور کرتا ہے، اور انشاءاللہ کر دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بالکل، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، سنتے ہیں اس کو کون ہمارے ساتھ لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن میری، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے۔ جی فرمائیے گا۔ جی بھائی، میرے میاں کا کام نہیں ہے کوئی نحاس، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیے، مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جی جی، سلیم صاحب کا سوال۔ ہاں، یہ ان کا بڑا دلچسپ سوال ہے کہ عام طور پر یہ غریب جو ہے بیچارے، انہیں کے اوپر ایک بات تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے ساتھ میں ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو موسس کہتے ہیں، اور وہ جو رغبت دلاتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ جو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اس کو ملہم کہتے ہیں، اور وہ جو نیک بات ڈالتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ مگر ایک بات یہ بھی میں بھی سوچتا تھا کہ عام طور پر رجحان گناہ کی طرف زیادہ ہے، جبکہ فرشتہ بھی ساتھ میں ہے۔ جیسے تو امام غزالی نے ایک مقام پر لکھا، فرمایا کہ شیطان بچپن سے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے اس کے بعد پھر فرشتہ اس کے نام اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر فرشتہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نیکی کی طرف راغب کرنا شروع کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ ایک وقت جو ہے وہ شیطان اس کے ساتھ رہ کر اس کی ایک عادت ایسی بن جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد نیکی کی طرف راغب ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا، بزرگوں نے لکھا کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا رجحان، ان کا وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پر وہ کرتے ہیں کہ شاید یہ مجھ پر وار ہے، اور ایسے موقع پر جو چیز کے بارے میں زیادہ شیطانی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ چیز اور زیادہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف جب توجہ جاتی ہے تو ایسے موقع پر وہ اس توجہ کو ہٹا کر ان کی توجہ اللہ ہوتی ہے، اور توجہ اللہ کی وجہ سے وہ چیز ان پر اتنی مضبوط اور اتنا حاوی نہیں ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ جو نمازی ہو، نیک متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، تو اس پر بنسبت بے نمازی جو دنیا دار ہو اس پر اتنا جادو یا جنات کا اثر نہیں ہوگا جتنا اس پر ہوگا۔ البتہ ہوگا اس پر بھی، جو نمازی اس پر بھی جادو کا اثر ہوگا، مگر اس پر زیادہ ہوگا چونکہ وہ قرب الہی کی طرف ہے، یہ تھوڑا دور الہی ہے۔ بہت اچھی بات کی، کالر کو شامل کر کے آپ کی طرف باتیں سنتے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ لائن پر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ میں نے یہ سوال پوچھا ہوں کہ مجھے کوئی نا آسان سا ذاتی روزگار کے لیے، یا ذاتی روزگار کوئی بآسانی مل جائے گی، اس کے لیے پوچھنا تھا بھی کوئی ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے کہاں سے بات کریں آپ؟ سے۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی جی، اچھا، ذاتی روزگار تو ہم لوگ بھی تو ذاتی روزگار یعنی جو بھی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کا خیال کرتا ہے، تو وہ سب ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ کا نہ ہو بلکہ میں اپنا ذاتی میرا ہو، یہ ہو سکتا ہے، یا باسطو یا اللہ ہو،
313 مرتبہ اول آخر درود شریف یہ پڑھتے وقت تصور یہ رکھے کہ اللہ رب الجلال میرے راستے خود جو ہے رزق کا کھولتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تصور رکھ کر روزانہ پڑھے، رات کو پڑھنا، یہ صبح نہیں پڑھنا، اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ ذاتی روزگار کا سلسلہ بنے گا۔ اچھا، پھر میں اپنے وہی پہلے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی کہ 40 دن تک آپ کو 786 یعنی 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے کی بات کریں، ایک کالر شامل ہو گئے ہمارے ساتھ، ان کو پہلے جوائن کر کے پھر آپ کی طرف اسی سوال کی طرف آتے سنتے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ لائن پر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن میری کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لال پور جتا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ جی میرا نام سلمہ ہے۔ جی فرمائیے۔ 13 سال ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا، ہمیں آواز کم آ رہی ہے۔ شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے اتنا علاج کروایا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جی فرمائیے۔ جی بس یہی میں نے کہنا تھا۔ ٹیسٹ کروائیں؟ ٹیسٹ کروائے آپ نے سارے؟ جی میں نے سارے ٹیسٹ کروائے۔ سارے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ کی رپورٹ کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات اور ہے نا، وہ میرے مینسز جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں، اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔